اس وقت پوری دنیا میں دین اسلام کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے فروغ کے لیے کام کرنا اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت، تبلیغ، یہ ساری کی ساری چیزیں روپے اور پیسے پہ مرکوز ہو کے رہ گئی ہیں، اور دنیا میں سب لوگوں کی ترجیحات، توجہ صرف اور صرف مال اور پیسے پر مرکوز ہے۔ یہاں تک کہ جو دینی طبقہ ہے وہ بھی تب تک اس لیول پہ نہیں آتا، لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے، لوگ ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، ویٹ نہیں دیتے یا سمجھتے نہیں ہیں جب تک ایک عالم دین کے پاس، ایک اسکالر کے پاس، ایک سپیکر کے پاس اتنا پیسہ اور مال نہ ہو کہ جو ایک متوسط طبقے سے اس کو اوپر ممتاز کر دے، اور وہ گنے چنے سوسائٹی کے ان لوگوں میں شمار نہ کیا جانے لگے کہ جن کے پاس ایک مال کی اچھی خاصی مقدار ہے۔ جب تک اس کی یہ کیفیت نہیں ہوگی، لوگ اس کی بات کو ویٹ نہیں دیتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی پیسے کی وجہ سے، مال کی ہرس کی وجہ سے، سوشل میڈیا پہ چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، خواہ وہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اسنیک ویڈیو ہے، ٹک ٹاک ہے یا شارٹس ہیں، کچھ بھی ہے، اس پہ ایک عورت کو ننگا کر دینے والی چیز، اس کا لباس کم کر دینے والی چیز وہ مال اور پیسہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس وقت اپلیکیشنز وغیرہ چل رہی ہیں جو آپ کو ڈالرز دیتی ہیں یا آپ کو پیسے دیتی ہیں، آپ کنورٹ کر کے اس کو وائس کے ذریعے سے یا کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں، تو اس سب کے پیچھے ایک ایسی چیز ہے جو مشترک ہے، اور وہ ہے انسان کی ہرس اور خود غرضی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ انسان کی ہرس کبھی ختم نہیں ہو سکتی، پیسے کا لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ قبر میں نہ چلا جائے۔ اب مال، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں فتنہ کہا ہے۔ کون سا مال فتنہ ہے؟ وہ مال جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ سے دوری کا سبب بن جائے، ایسا مال انسان کے لیے فتنہ ہے۔ وہ مال جو انسان کی ضروریات پوری کرتا ہے وہ تو باعث رحمت ہے اور اس کے لیے نعمت ہے، تو اس کے لیے وہ فائدہ مند چیز ہے، اس کی زندگی کا آرام اس میں، راحت اس میں موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس ہرس سے، کہ جس ہرس کی وجہ سے انسان اپنے دین کو بھلا بیٹھے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے، اور اس کو پرواہ نہ رہے کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، یہ تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جائے، اس کا دل اندر سے سیاہ ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بدل جائے، ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے کے رویے اس کے تبدیل ہو جائیں، بلکہ وہ صرف ایک مشین بن کے رہ جائے جو صرف پیسہ کمانے والی مشین ہے، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ تو فرما دیا کہ انسان کبھی بھی خیر اور بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے۔ اب خیر اور بھلائی تو وہ مال ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے احکامات کو بھلا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ اور شر ہے۔ ہر شخص اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں کہ خود غرض ہو چکا ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی اور کا بھی خیال آئے، میں کسی اور کے بارے میں ہمدردی کروں یا غمخواری کروں یا میں کسی اور کا بھی بھلا سوچ لوں، بھلائی کر لوں۔ حالانکہ الدین النصیحہ، دین تو نصیحت اور خیر اور بھلائی کا نام تھا، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ سارے کا سارا بدل چکا ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا ہے، روپے اور پیسے کو اپنا دین بنا لیا، اپنے کاروبار کو اپنا دین بنا لیا ہے، اور یہ سوچ اور سمجھ لیا ہے کہ آپ یہ مقولہ بھی سنتے ہیں، عموماً آپ نے سن رکھی ہوگی یہ مثل، کہ دنیا کے ہر فتنے کے پیچھے، ہر جھگڑے کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہے زر، زن اور زمین، اور ان تین چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں خود غرضی ہے۔ خود غرضی کی وجہ سے انسان زر کی وجہ سے، زر کو حاصل کرنے کے لیے کسی کا قتل بھی کر دیتا ہے، کسی کا مال کھا بھی جاتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی ہمدردی کا خیال نہیں کرتا، اس کے بھائی چارے کا خیال نہیں کرتا، اور اس کا مال اپنے بینک میں ٹرانسفر کر لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یا کسی بھی طرح اس کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرتا ہے تاکہ اس کی جیب خالی ہو جائے اور میرا جو بینک بیلنس ہے وہ بڑھ جائے اور سارے کا سارا مال میری جیب میں آ جائے۔ یعنی خیر انسان کے دل سے ختم ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں دوسری چیز زن ہے، اگر عورت کے لیے کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی خود غرضی ہوتی ہے، اس کے پیچھے خود غرضی ہوتی ہے۔ پھر اگر زمین کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، لڑائی اور جھگڑا اس نوبت تک پہنچتا ہے کہ عدالتوں تک اس کے کیس چلے جاتے ہیں اور پھر دستاویزات نکالی جاتی، قانون لاگو کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف خود غرضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے، انسان کی اس روش کو، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کچھ قوانین دیے ہیں۔ ان میں سے تین چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ خود غرضی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کم پر اکتفا کرنا سیکھ لے، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَعْطَى، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو دے دیا ہے اس پر وہ قناعت اختیار کر لیتا ہے
وروزی کا کفافہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دے دیا ہے اس پر وہ کفایت شعاری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ کہلوا دیا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے اور وہ فلاح پا چکا ہے۔ اب ہم اگر فلاح پانا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ اصل میں یہ صرف دیکھتے ہیں کہ صرف دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جو آگے نکل گیا، دوڑ دھوپ کر گیا، لیڈنگ کنٹری بھی وہی ہے جس کے پاس مال اور دولت ہے، جس کے پاس زیادہ ڈالرز ہے، جس کے پاس زیادہ مال اور دولت پڑا ہوا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ تو یہ صرف دنیا کی زندگی کی باتیں ہیں۔ کیا ہم نے صرف دنیا کی ہی زندگی گزارنی ہے؟ اگر تو یہ ہے کہ صرف ہم نے دنیا کی ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم دوڑ میں آگے نکل جائیں، جو بھی کر لیں، کما لیں، جتنا بھی پیسہ ارن کر لیں، ہمیں اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اعتقاد، اس کا ایمان اور اس کا یقین یہ ہے کہ اس نے قیامت کے دن اٹھائے جانا ہے، اس کو سوال و جواب ہوں گے، اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پھر اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب ایک مومن اور اعتقاد اور یقین رکھنے والے کی جو زندگی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھائی میں گزارنے کے بعد اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اچھائی نکلے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ اور دوسری طرف اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ظاہر سی بات ہے جو برے اعمال کرے گا اس کو اچھا ریوارڈ تو دیا نہیں جائے گا، اچھا بدلہ اور اچھا صلہ تو دیا نہیں جائے گا۔ اب جو دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی کچھ ہے۔ اب وہاں بھی تو ظاہر سی بات ہے کوئی فلاح والا معاملہ ہونا چاہیے انسان کے ساتھ کہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی کچھ اس نے حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر تو آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے اگلی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے، آپ دنیا کی دوڑ میں جتنا مرضی آگے نکل جائے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ اپنی من موج اور مرضی میں جی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مومن کی بات یہ ہے، ایک مومن کا مسئلہ یہ ہے، اس نے اگلی زندگی بھی گزارنی ہے، اس کو آگے بھی کچھ حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر اس نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو جو لمیٹیشن اس کو دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لمٹ کے اندر رہنا پڑے گا۔ اب خود غرضی کا خاتمہ کرنے کے لیے انسان کو کفایت شعاری اپنانا پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عطا کر دی ہے اس پہ اس کو شکر گزار بندہ بننا پڑے گا۔ شکر گزاری کے بارے میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ آیت بالکل واضح ہے کہ جو شکر کرتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں۔ آپ کسی سے کوئی معاملہ بھی کرتے ہیں، کوئی آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب یا رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مسلمہ اصول ہے، اس کے ساتھ اچھائی کی جائے گی، وہ بدلے میں آپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور پھر اگر وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے بدلے میں اس کا شکر گزار بنتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، تو پھر اس کی دلی کیفیت بھی یہ ہوگی کہ یار اس بندے نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، وہ دلی طور پر بھی خوش ہوگا، اور پھر آئندہ جب وہ آپ کے لیے کوئی گفٹ لائے گا تو وہ اچھا سے اچھا لے کر آئے گا اور آپ کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہمدردی اور اخوت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی درس دیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اخوت اور ہمدردی اور بھائی چارے کا رویہ رکھے اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ پھر خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے تیسری اور آخری چیز ہے اثار۔ اگر کوئی شخص اپنی ترجیحات کو سامنے نہیں رکھتا بلکہ دوسرے کے فوائد کو سوچتا ہے تو وہ اثار ہے، کرنا بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اثار کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے انعامات اور ریوارڈ بہت رکھا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فوائد بہت رکھے ہیں جو اس کی زندگی کو سہل اور آسان کر دیتے ہیں، اور اس کی مشکلات اللہ تعالیٰ اثار کرنے کی وجہ سے سمیٹ دیتے ہیں۔ اب جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو روزی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس پر کفایت شعاری کا رویہ اختیار کرنا۔ جب ایک معاشرہ جس میں لین دین ہو رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بازار میں جاتے ہیں، شخص کو دیکھا کہ وہ تول کر رہا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للوزان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وزن کرنے والے سے کہا زن و ارجح، کہ اس کو تھوڑا سا جھکا لو، یعنی تم اپنی طرف سے تھوڑا سا فائدہ کم کر لو اور جو خریدنے کے لیے آیا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دو، یہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تمہارا مستقل گاہک بنے گا اور تمہارے پاس آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، تھوڑا سا اس کو اضافہ دیں گے تو وہ اس پر خوش ہو جائے گا اور وہ دوبارہ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرے گا کہ بھائی اس کے ساتھ آپ معاملات کیا کریں، لین دین کیا کریں، اس کی چیز بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ احسان کا معاملہ بھی کرتا ہے۔ اب ایک شخص جو بیچنے والا ہے وہ اس کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں کیوں کسی کو دوں، عدل اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنے اس نے مجھے پیسے دیے میں نے اس کو اتنا مال دے دیا ہے، اتنی اس کو جنس میں نے دے دیا، عدل اور انصاف تو یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا کہا ہے۔ اب جب وہ اگلے بندے سے احسان کرے گا، اس احسان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی روزی میں برکت دیں گے جو انسان کو نظر تو نہیں آتی ظاہری طور پہ، لیکن جب ہوتی ہے روزی میں برکت تو انسان محسوس اس کو کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون ایک ایسا قانون ہے کہ جب وہ خود بھی پیچھے سے مال لینے کے لیے جائے گا تو اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ مال میں اضافہ کرے۔ جب ناپ تول کیا جائے تو جو لوگوں کو دیتا ہے، لوگوں کو جنس فراہم کرتا ہے، بیچتا ہے، جب وہ خریدنے کے لیے پچھلے بندے کے پاس جائے گا جس نے مال سٹاک کیا ہوا ہے، اس کے پاس کثیر تعداد میں موجود ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا تو اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا، اور یہ اصول پیچھے سے پیچھے چلتا رہے گا اور اسی طرح معاملہ جو ہے وہ لین دین کا احسان پر چلتا رہے گا۔
اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے ایک اونٹ ادھار لے لیا اور کہا کہ جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو ہم تمہیں اس اونٹوں میں سے واپس کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ لے لیا، اور جب وقت آیا صدقے کے اونٹ آ گئے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ واپس کر دیا جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو اونٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس اونٹ سے کہیں بہتر ہے کہ جو ہم نے اس سے لیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اچھا ہی اس کو ادا کر دو۔ ان خیار الناس احسنهم قضاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے بہتر ہو، رواہ البخاری فی کتاب الوکالہ۔ اب خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین کام ہے کہ آپ کفایت شعاری کا رویہ اختیار کریں اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا رویہ اختیار کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا کہ وہ جا رہا تھا رستے میں، تو ایک بادل اس کے سر کے اوپر آیا، تو اس میں سے بادل سے اس نے آواز سنی کہ فلاں بن فلاں کے باغ میں جا کے پانی کو برسا دو۔ وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا، وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ ایک شخص کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنے کھیتوں میں اپنی جو نالی ہے اس کو درست کر رہا ہے، جہاں سے پانی کا راستہ ہے، پانی نے گزرنا ہے۔ اس کو جیسے ہی وہ درست کرتا ہے تو بارش برستی ہے اور پانی بہنے لگتا ہے اور اس کے کھیت تک پہنچتا ہے، اس کے کھیت کو سیراب کرتا ہے۔ وہ بڑا اس پہ تعجب کرتا ہے قدرت الہی کے کرشمے کو دیکھ کے۔ تو وہ جا کے اس شخص کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، تو وہ کہتا ہے کہ یہی نام ابھی میں نے اس بادل سے سنا ہے، کہ اس بادل سے آواز آئی کہ فلاں شخص، وہ جو فلاں شخص تھا وہ تم ہی تھے، یہی نام لیا گیا، اور اس شخص کے کھیت میں جا کے پانی برسا دو اور اس کو سیراب کر دو۔ تم کیسا عمل کرتے، کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے پوچھ ہی لیا تو میں بتا دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے جو باغ کے جو اس کی پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کے راستے میں غرباء، فقراء اور مساکین کا حصہ ان میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہوں جس سے میرا گھرانہ اور کنبہ جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے اور میرا گزر بسر ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اسی باغ پر میں لگا دیتا ہوں، یعنی اس کا بیج بنا کے اس پہ دوبارہ بو دیتا ہوں۔ تو یہ عمل آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ یہ ہمدردی اور غمخواری اور اخوت اور بھائی چارے کا ایک ایسا رویہ، ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے رہے ہیں۔ اس سب کے کھیت خشک پڑے ہوئے، اس ایک بندے کا جو کھیت ہے وہ سیراب کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ نہیں رکھا، بلکہ اس نے اخوت اور بھائی چارے والا معاملہ رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے ساتھ وہ اثار کرتا ہے۔ اب اثار کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے ایک زمین کا قطعہ خرید لیا، کچھ حصہ خرید لیا۔ جب اس نے خریدا تو ہل جب اس میں چلانے لگا تو اس میں ایک گھڑا نکلا، وہ سونے کا تھا۔ اب وہ شخص جس نے اس کو خریدا تھا زمین کو، وہ بیچنے والے کے پاس چلا گیا، جس شخص سے اس نے اس زمین کو خریدا تھا اور اس نے اس کو بیچی تھی، اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ جو گھڑا نکلا ہے یہ سونے کا، یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو اس سے زمین خریدی تھی، میں نے یہ سونا نہیں خریدا تھا، یہ تمہاری امانت ہے، میں دینے کے لیے تم اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے کہا، وہ بھی بے لوث شخص تھا اور ایماندار تھا، دیانتدار تھا۔ اس نے کہا کہ جو میں نے تمہیں زمین بیچی تھی اس کی ہر چیز تمہیں بیچ دی تھی، اس لیے یہ جو مال نکلا ہے، جو گھڑا نکلا ہے سونے کا، یہ تمہارا ہے۔ اب اس میں آپس میں دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک ثالث مقرر کرتے ہیں، ثالث کے پاس جاتے ہیں، تو ثالث یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا تم دونوں کے اولاد ہے، تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ تو ثالث نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اپنے بیٹے کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر دو، اور جو اس شادی پہ خرچ آئے گا یا ان کے لیے گھر کا بندوبست کرنا ہے یا اخراجات ہیں، وہ اس سونے کو بیچ کر اس کو ادا کر دو۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا، اس سونے کو بیچ کر ان کے اخراجات جتنے بھی تھے اس کو ادا کیا گیا، اور بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دی گئی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اثار کا جذبہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس مال آیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ہے، اور وہ دوسرے کو جس کو دیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کو میں نے بیچ دیا تھا، اب لہٰذا یہ اسی کا مال ہے۔ لہٰذا دونوں طرف اثار ہے، اثار کا معاملہ ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں اسی قسم کا اثار لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ معاش کو بھی بہتر کریں گے، معیشت ہماری کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں بھی برکت کریں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ اور نیو جنریشن جتنی بھی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم رات سے دن نہ ہو کہ ہم بلینئر بن جائیں اور ہمارے پاس اتنا مال اور دولت اور اکٹھا ہو جائے سب کچھ کہ باقی سب بے شک بھوکے مر جائیں، لیکن ہمارا پیٹ بھر جائے اور ہمارے پاس ایک لگژری لائف ہو اور ہمارے پاس تمام وہ زندگی کی سہولیات میسر ہوں کہ جو ایک بڑے شخص کو، جو ایک ایلیٹ کلاس طبقے کے شخص کو میسر ہونی چاہیے۔ تو اب اس دور کے اندر ہماری یوتھ یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہم نے کہاں سے کمانا ہے، کون سا سٹیپ لینا ہے، اور پھر ہم کون سے کام میں ہاتھ ڈالیں تو ہمیں نفع ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا دیکھا جاتا ہے
کہ آپ 15,000 روپے انویسٹ کر کے روزانہ ڈیلی بیس پہ آپ کو اتنے ہزار آ رہے ہیں، تو آپ گھر بیٹھے اگر کما رہے ہیں تو اس میں اور آپ کو کیا آسائشات اور کون سی آسائش آپ تلاش کر رہے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں بستر پہ، اور آپ لیپ ٹاپ رکھا ہوا، اپنا موبائل فون رکھا ہوا، انویسٹ کرتے جائیں، اور جب اپلیکیشن بند ہو جائے نئے اپلیکیشن میں انویسٹ کریں، وہاں سے آپ 2-3 لاکھ نکالیں، نئی اپلیکیشن آ جائے اس میں انویسٹ کر لیں، پھر وہاں سے 2-3 لاکھ نکالتے جائیں، اور زندگی کا اسی طرح سرکل چلاتے رہیں۔ اور ایف ایکس ہو، فورسیج ہو، فوریکس ٹریڈنگ ہے، بٹ کوئن کا مسئلہ ہے، یا جتنے بھی جدید اس وقت ویب سائٹس پہ یا اپلیکیشنز پہ کاروبار چل رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ ہے خود غرضی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے اور رات سے دن نہ ہو، سارا مال میں لے لوں اور لوگ سارے کے سارے بھوکے رہ جائیں، بے شک مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ خود غرضی انسان کا دین بھی تباہ کر دیتی ہے، اور اس کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے، اور عاقبت بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سے ہی تو منع فرمایا، یوں کا شح نفسی، جس شخص نے اپنے آپ کو شہی ہونے سے بچا لیا۔ شہی شخص کون ہوتا ہے؟ وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں دینے کا وقت آئے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا وقت آئے تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ دنیا کا سارا مال میرے پاس آ جائے۔ بخیل بھی شدید قسم کا ہے، اور وہ مال لوگوں کا لینے میں بہت زیادہ حریص ہے، ایسا شخص شہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرما دیا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس شخص نے اپنے نفس کو شہی ہونے سے بچا لیا، بخل سے بچا لیا، اور حریص ہونے سے بچا لیا، مال کی حرص سے بچا لیا کہ سب کچھ میرے پاس آ جائے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ بندہ کامیاب اور فلاح پا گیا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں اس اعتبار سے کامیاب ہے کہ لوگ اس کی رسپیکٹ کریں گے، لوگ اس کے بارے میں اچھا خیال رکھیں گے۔ جب وہ دنیا سے جائے گا، وہ دنیا سے فوت ہو جائے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، لوگ اس کے بارے میں اچھا رویہ اور اچھی باتیں کریں کہ ہاں وہ شخص اچھا تھا، اور آپ کی عاقبت بھی سدھر جائے گی، اور آپ کی عاقبت میں جو آپ کو انعامات دیے جائیں گے، آخرت میں جو آپ کو انعامات دیے جائیں گے، وہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ اور آپ دیکھ کے یہ مسکرا کے، اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ اتنا چھوٹا سا عمل تو نے اتنا بڑا انعام مجھے دے دیا ہے۔ وہ خواہش یہ کرے گا کہ کاش میرے ان تمام اعمال کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ دیا جاتا، بلکہ آخرت کے لیے ہی سٹور کر لیا جاتا، اور یہاں مجھے اس سب کا بدلہ دے دیا جاتا۔